السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا رقم ٹاک شو رقم میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کی سزا کے بعد جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ بڑی، اس میں ایک رد و بدل آیا اور بڑا ترتیب ہے، اس کے اندر ایک بڑا سیکوینس چینج ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے۔ ان کو آج کل بڑی وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جذبہ پرمان چڑھا ہوا ہے لوگوں کو سزا دلوانے کا۔ تو وہ کہتے ہیں جی فیض حمید کے ساتھ ساتھ جو ہے قمر جاوید باجوہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور جسٹس نثار کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو معاملات اور حالات نظر آ رہے ہیں، واقعات نظر آ رہے ہیں، جن کو سزائیں دلوانے کی ایک چل مچی ہوئی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں 28ویں ترمیم، جو ابھی 28ویں ترمیم منظور کروائی گئی ہے، اور اس میں یہ جو NFC کی بات کی جا رہی ہے، NFC لانے کی بات کی جا رہی ہے، بدلنے کی بات کی جا رہی ہے، لوکل باڈیز کو گورنمنٹ میں کا حصہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، نئے صوبے بنانے کی بات کی جا رہی ہے، جوڈیشنل نظام جو ہے وہ لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ان سے ہوگا کیا؟ یہ جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں جو یہ پاکستان کے اوپر مسلط ہیں ایک عرصہ دراز سے، اب ان کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا، ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہو جائے گا اس ترمیم کے حوالے۔ جب یہ نئے صوبے بنیں گے، لوکل باڈیز جو ہیں پاکستان کا حصہ بنیں گی، یہ پاکستانی گورنمنٹ کا حصہ بنیں گی، تو ان کی جو اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جو ان کا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ سمراج بنا ہوا تھا وہ تباہ ہونے کو ہے۔ تو اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب جو قمر جاوید باجوہ حکومت عمران خان کو لانچ کرنے والا قمر جاوید باجوہ تھا، فیض حمید تھا، ان کو سزا ہونی چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے، جسٹس نثار کا احتساب ہونا چاہیے۔ آخر کیوں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو یہ الجھانا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الجھ جائے، ان کا پاکستان کے اندر جو اسٹرکچرل ریفارمز لانے ہیں اس کی طرف خیال ہی نہ جائے، اس کی طرف جو حوالے سے منصوبہ بندی ہے وہ کر ہی نہ پائے، تو وہ ان کو اپنے ہی اداروں کے اندر الجھائے رکھیں، ان کے اپنے ساتھ ہی مطلب ان کو اندر ہی ان کے اداروں کے اندر اس طرح کے حالات پیدا کر دیا جائے کہ وہ اندر کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں لگے رہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہ جائے۔ اور پھر وہ ایک خاص بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو واپس لانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ جو سازش ہے نا، یہ سازش نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو 2024 کے الیکشن نے کر دیا تھا، جس میں وہ اس کا حصہ بھی نہیں تھے، یعنی مائنس ہونے کے باوجود ان کی ثابت کر دیا تھا انہوں نے کہ آپ کس طرح سے گورنمنٹ میں آئے ہیں، آپ نے کس طرح سے الیکشن کمیشن کی مدد سے یا کسی بھی طریقے کے ساتھ جو ہے آپ اس بھی گورنمنٹ میں پراجمان بیٹھے ہیں، آپ نے جو یہ حکومت بنائی اپنی کس طرح سے بنائی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو اور مجھے بہتر پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بات ہے عمران خان کو مائنس کرنے کی، تو عمران خان کو مائنس تو پہلے ہی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں وہ مائنس ہے، اور اچھا اس کو رہا کرنے کے حوالے سے جو یہ باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اس پہ میں ایک نظر ڈال دیتا ہوں آپ کو کہ وہ چاہے تو وہ آج رہا ہو سکتے ہیں، جس طرح سے نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ ڈیل کی اور باہر آگے لے دے کے باہر آگے، اس طرح سے خان صاحب بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے، اس نے پورے نظام کو ایک کہتے ہیں نا سکون کی نیند سے نہیں سونے دے رہا، تو وہ بھی چاہے تو باہر آ سکتا ہے خان صاحب کو، اس لیے بڑی مشکلات نہیں ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہے، جیسے نواز شریف 2 دفعہ ملک سے باہر گئے ہیں اسی طرح سے وہ بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے۔ وہ خیر بات آگے بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، محاورہ ہے نا کہ ہونوں گلا نہیں رہیاں، تو خواجہ آصف صاحب جو سمجھ رہے ہیں کہ اب ہونوں گلا نہیں رہیاں، تو اس لیے وہ سازش کر رہے ہیں، چورا جائی کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے تھوڑی سی گنجائش بچ جائے، اور وہ اپنی وہی منسٹریز جو ہیں جو پہلے انجوائے کیا کرتے تھے اب وہی دوبارہ باتیں رہیں، لیکن اب وہ ایسا ہے نہیں نا، اب ان کی کنٹرول میں چیزیں ہیں نہیں اس طرح سے۔ جب کنٹرول میں چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر اس طرح کے حالات جو ہیں اس طرح کے جناب مطالبات تو ہوتے رہیں گے کہ احتساب کیا جائے اور جناب کو سزا دی جائے۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو قمر جاوید باجوہ ہی وہ شخص ہے جس نے عمران خان کو حکومت سے ہٹایا، اور یہ جو ہم پہ مسلط ہیں ان کو بٹھایا، اور یہ بات جو ہے یہ سمجھ نہیں پا رہے شاید، یا یہ اسٹیبلشمنٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ان کی ایک کوشش ہے، اور دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دائیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔